آپس میں ہم جب معاہدے کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ ہمارا کفیل ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں ہم یہ کام کریں گے، تو اس وعدے کو پھر پورا کرو، اللہ کے نام کی لاج رکھو، کیونکہ اللہ کا نام لیا، اب یہ بات ہلکی نہیں رہی، اب معاملہ آگے پیچھے ہوگا، تمہارا کسی کافر سے کیوں نہ معاہدہ ہو، عدل یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی سے معاہدہ کیا، اس معاہدے کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اپنی قسموں کو مت توڑو بعد توکید یا ان کے پختہ ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ کا نام لے کر تم نے بات کی ہے تو اگلے نے تم پر اعتبار کیا ہے تو اس کو مت توڑنا۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور بات یہ ہے کہ تم نے تو اللہ کو کفیل بنا دیا، ضامن بنا دیا اپنی بات پر۔ میاں بیوی کا، رشتہ داروں کا، کسی بھی نوعیت کا معاہدہ، اس میں اللہ کا نام اگر لیا گیا ہے، اللہ کے نام کی لاج اس کو رکھنا لازمی، تو تمہاری وجہ سے اللہ کے دین کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اکثر میں اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، یہ بڑا ایک انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی کر لے لیکن یہ دھبا اپنے آپ پر نہ لگوائے کہ اس کی وجہ سے کوئی دین سے متنفر ہو یا اللہ کے دین کو برا برا سمجھے۔ کبھی بھی اللہ کے دین کو اس طرح سے پریزنٹ کرنے والے آدمی کو اس طرح کی کوئی کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ کا دین بدنام ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم لوگ، کاللتی، ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جو اپنے بنائے ہوئے کپڑوں کو پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں، دھاگوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جو کپڑے بناتی ہے دھاگوں سے کپڑا بنتا ہے، پہلے زمانے میں یہ ٹیکسٹائل کی طرح کی فیکٹریز تو نہیں ہوتی تھیں، یہ گھروں کا جو خاص دیہاتی پرانا طریقہ ہے کپڑا بنانے کا، وہ دھاگوں سے اور اون سے، روئی سے، اس طرح سے کپڑے بنتے تھے۔ تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اس طرح سے یہ کپڑے بناتی ہے اور پھر ان کو توڑتی ہے، من بعد قوت، اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد، کپڑا مضبوطی کے ساتھ بن گیا، نقضت، اس نے توڑ دیا، انکاثن، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نے الگ الگ دھاگا الگ الگ کر دیا، اس عورت کی طرح ہو۔ یعنی اللہ کا نام لے کر تم نے دین پر چلنے کے بعد، اس کو پختہ کرنے کے بعد تم واپس پلٹ گئے اور تم نے اللہ کے نام کو، دین کو استعمال کیا اپنی دنیا کمانے کے لیے، اس طرح کے کام مت کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے اپنی ساری دین کی عمارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیا۔ تتخذون ایمانکم، اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، یعنی جو اللہ کا نام لے کر قسمیں اٹھاتے ہو، دخلم بینکم، دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، یعنی اللہ کا نام دھوکہ دینے کے لیے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یہ کہ ہو جائے ایک امت، یعنی ایک جماعت، اربا، زیادہ مال و دولت کا فائدہ اٹھانے والی، من امہ، دوسری امت سے، یعنی دو لوگوں کا معاہدہ ہے، دو قوموں کا معاہدہ، اور وہ اللہ کا نام لے کر دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، تو اللہ کا نام کیا اس کام کے لیے رہ گیا؟ اور اللہ کا نام لے کر دنیاوی فائدے اٹھاؤ گے تو دین تمہارا برباد ہو جائے گا، دین بھی ہاتھ سے جائے گا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ انہی معاملات کے ذریعے سے، ایسی قسموں کے ذریعے سے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم دنیاوی مفادات کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، دین کا نام استعمال کرتے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تمہارے لیے وضاحت کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، سارے معاملات جن میں تمہارا اختلاف ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت کل قیامت کے دن ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی لاج رکھنا، تو اپنی قسموں کو دخل کا ذریعہ نہ بناؤ، فراڈ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہوگا کیا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم ڈگمگا جائیں گے مضبوطی کے بعد، قدم جم گئے، یعنی ایمان لے آئے تم، اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر تم نے اسلام کو ذریعہ بنایا کمائی کا، اللہ کے نام کو تم نے استعمال کیا، تو ہوگا یہ کہ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم چکھو گے برائی، یعنی اپنے ان گناہوں کا وبال، بما، بوجہ اس کے، صددتم عن سبیل اللہ، جو روکا تم نے اللہ کے راستے سے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہوا، تمہاری وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے سے رک گئے، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا، دھوکہ دیا، تو لوگ اللہ کے دین سے متنفر ہو گئے۔ اس کا وبال تمہیں، اس کی سزا تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ واضح آیت، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ان اللہ کی قسموں کو اپنے فراڈ کا ذریعہ مت بناؤ، اللہ کے نام کو، کہ قدموں کے مضبوط ہو جانے کے بعد وہ ڈگمگا جائیں، یعنی تم ایمان پر آ گئے اور اس کے بعد یہ ایمان تمہارا، تمہیں پیچھے کی طرف لے جائے اور یہ تمہارا نقص کی طرف جائے اور تمہیں نقصان ہونے لگے ایمان کے معاملے میں، اور پھر تمہیں گناہوں کا وبال چکھنا پڑے، گناہوں کی سزا چکھنی پڑے، کیونکہ تمہاری وجہ سے کئی لوگ اللہ کی راہ سے پھر گئے کہ یار یہ تو مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو آج کل ہمارا کردار ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا ہی عظیم قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل واضح ہے، اللہ کا قرآن بالکل واضح ہے، اس کا نمائندہ جو ہے اس کو چاہیے اپنے کردار کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ بعض اوقات چیز اچھی ہوتی ہے، شہد بیچنے والا بھی اگر بد اخلاق ہو تو اس کا شہد بھی نہیں بکتا، اور مرچیں بیچنے والا اچھے اخلاق سے اپنی مرچیں بھی بیچ جاتا ہے، تو میٹھی چیز نہیں بکتی بد اخلاقی سے، اور اس طرح کی چیزیں بھی، نقصان دہ چیزیں بھی انسان اپنے اچھے کیریکٹر سے بیچ جایا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین بڑا صاف ستھرا دین ہے، اس کو پیش کرنے والے کا کیریکٹر بھی، کردار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اپنا ذاتی نقصان انسان برداشت کر لے لیکن اللہ کے دین پر حرف نہ آنے دے۔